بیٹھے ہو کلیجے پہ ہاتھ رکھنا، میں فاتح شام کی عزت کا جملہ پڑھنے لگا ہوں، اتنا جملہ کہنا تھا۔ یزید نے کہا کیا کہہ رہی ہے علی کی بیٹی، کیا کہہ رہی ہے؟ حسین کی ماں کبھی کہتی ہے کہ تو ہوار رو، کبھی کہتی ہے سم رو، کبھی کہتی ہے اونٹوں کے گردنوں کی گھنٹیاں روک۔ یہ سب کچھ کون روک سکتا ہے؟ انسان تو یہ کام نہیں کر سکتا، انسان تو ان چیزوں پہ قادر ہی نہیں ہے۔ کون کر سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ یہ ہمارے اختیار میں نہیں، یہ ہمارے اختیار، یہ ہمارے اختیار میں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ اتنا جملہ کہنا تھا، علی کی بیٹی نے کڑیوں سے ہاتھوں کو اٹھایا، بی بی کی آواز آئی اسکت، خاموش ہو جاؤ۔ اتنا کہنا تھا، جو ہوا آئی تھی وہ وہیں پر رک گئی۔ جس گھوڑے نے سم اٹھایا تھا نیچے نہیں رکھا، جس اونٹ کی گردن مڑی تھی واپس نہیں آئی، جس گھوڑے کے نتھرے سے سانس گیا تھا واپس نہیں آیا، جس کی دل کی دھڑکن چلی تھی وہ وہیں پہ رک گئی، جس کی انگلی اٹھی تھی وہیں پہ رک گئی، جس کی آنکھ کھلی تھی وہ بند نہ ہو سکی، جس کا منہ کھلا تھا وہ بند نہ ہو سکا۔ جب پورے دربار میں ہر کوئی پتھر کا مجسمہ بن گیا، ہر کوئی ایسے ہو گیا کہ کوئی بھی حرکت نہیں کر سکتا تھا، شہزادی یزید کے تخت کے سامنے گئی، بی بی نے ٹھوکر مار کے اب بتا اختیار تیرے پاس ہے یا وہاں سیدہ سیدت النساء العالمین جناب زہرا عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، وہ رب العالمین رسول رحمت للعالمین، یہ سیدت النساء حوا عالمین میں سے ہے، سیدہ سردار ہے، جناب مریم عالمین میں ہے، بنت پیغمبر سیدہ ہے، حتیٰ کہ جناب خدیجہ عالمین میں سے ہیں، سیدہ سردار ہے۔ اب آؤ کسی عورت سے کہو فضائل مکمل ہو گئے جناب زہرا پہ آ کے، خواتین کی دنیا کا سب سے بڑا ٹائٹل سیدہ کو مل گیا، اس کے بعد کوئی عہدہ نہیں اللہ کے پاس، سیدۃ النساء العالمین، عالمین کی عورتوں کی سردار، اسے چن لیا، بس اب مجھے کسی خاتون کی ضرورت نہیں، اسے سیدہ بنا دیا، اب یہی سیدہ رہے گی عالمین کی۔ حوا سے عورت کی عزت شروع ہوئی تھی، سیدہ پہ آ کے مکمل ہو گئی۔ نبوت آدم سے شروع ہوئی تھی، رسالت پہ آ کے مکمل ہو گئی۔ دین آدم سے شروع ہوا تھا، غدیر میں مکمل ہو گیا۔ اب ساری تکمیل اور سارا دین مکمل، نبوت مکمل، ولایت مکمل، خواتین کی عزت مکمل، اب اس گھر میں تکمیل ہو گئی، اسے عہدہ دے دیا سیدۃ النساء العالمین۔ بڑے حساس مرحلے پہ پہنچ گیا، مجھے پڑھنا ہے فاتح شام۔ اب سیدہ کے پاس سارے اوصاف، سارے فضائل ہیں، سیرت مکمل ہے یا نہیں ہے؟ مکمل سیرت ہے، لیکن میں معافی مانگ کے کہوں گا آج کی خاتون اگر زہرا سے سیرت لے گی تو ایک گوشہ ادھورا رہ گیا۔ سیدہ یہ نہیں بتا سکی کہ بھائی کے ساتھ کیسے چلنا ہے، اسے جبر مشیت سمجھوں یا ارادہ پروردگار سمجھوں کہ زہرا کے بھائی تھے اور خدا نے لے لیے؟ سیدہ یہ نہ بتا سکی کہ کوئی بہن ہو کے بھائی کے ساتھ ایسے چلتی ہے۔ اب اللہ کو ایک خاتون ایسی چاہیے جس کے پاس یہ وصف بھی مکمل ہو۔ اب اگر اللہ کوئی علیحدہ خاتون بنائے گا تو یہ ٹائٹل سیدۃ النساء اٹھا کے اسے دینا پڑے گا، یہ عہدہ اسے دینا پڑے گا۔ اللہ نے اسی زہرا کی گود میں ایک بیٹی اتاری، پھر اسے علیحدہ نام سے نہیں پکارا، اسے کہہ دیا ثانیہ زہرا، دوسری مرتبہ زہرا، دوسری دفعہ زہرا۔ یہ زہرا ہی کا دوسرا حصہ ہے۔ وہ زہرا، اگر میں کہوں فاتح شام کون ہے، زینب بنت علی صلوات اللہ علیہا کون ہے، تو یہ زہرا کا دوسرا حصہ ہے، اور اگر میں کہوں زہرا کون ہے تو یہ زینب کا پہلا حصہ ہے۔ جب تک ان دونوں کو نہ پڑھا جائے عورت کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اب اس بی بی کو کیا بنایا؟ فاتح شام، ثانیہ زہرا، ثانیہ زہرا بنا دیا۔ کسے؟ علی کی بیٹی کو۔ اب اس شہزادی سے اللہ نے ایک کام لیا، خدا نے کہا کہ عورت کی عزت کو تو میں نے مکمل کر دیا، جب میں نے دین کو مکمل کر دیا غدیر میں، اس غدیر کا تحفظ ہوگا کربلا میں۔ موضوع کے ساتھ جڑے رہیے گا، دین مکمل ہوگا غدیر میں، غدیر کا تحفظ ہوگا کربلا میں۔ اب اللہ کو کربلا کے تحفظ کے لیے کوئی ہستی چاہیے تھی جو محسنہ کربلا بنتی، جو محافظہ کربلا بنتی۔ اب اس بی بی کے پاس ایک آپ لقب سے اس شہزادی کو یاد کرتے ہیں، فاتح شام۔ تذکرہ سنتے سنتے اب دل میں دعا ضرور کرتے جائیے گا، اللہ شام کے حالات کو بہتر کرے، اللہ ناصبیوں کو وہاں سے نیست و نابود فرمائے، بی بی کے حرم کی آزادی برقرار رکھے، بی بی کے حرم کی وہ رونق و عزا برقرار رکھے۔ اس شہزادی کے پاس ایک عہدہ ہے فاتح شام، باپ ہے فاتح خیبر، بیٹی ہے فاتح شام۔
یہ نوجوان سر اٹھانا. یہ شہزادی، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، گئی تو بظاہر رسیاں پہن کے تھی محمد بھائی، لیکن بی بی نے شام فتح کیسے کر لیا؟ کس انداز میں بی بی نے شام فتح کیا؟ کوئی کہتا خطبے سے لڑی تھی، کوئی کہتا نہیں بی بی نے تقریریں ایسی کی تھیں شام میں لرزا آ گیا. نہیں، فاتح شام اسی دن ہو گئی تھی جس دن پہلا قدم شام میں رکھا تھا. اور میں تمہیں بتاؤں کہ بی بی نے شام فتح کیسے کیا تھا. جب رسول مکہ میں تھے اس لمحے مکہ میں بنی امیہ نے رسول پر زندگی کو تنگ کر دیا، عرصہ حیات کو تنگ کر دیا. جب رسول فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوئے تو رسول پاک رات کی تاریکی میں مکہ میں داخل نہ ہوئے، رات کی تاریکی مکہ کے باہر گزاری. صبح کا سورج طلوع ہوا، رسول سفید پرچم امن کا نشان لے کر مکہ میں داخل ہو گئے. رسالت مآب کا مکہ میں داخل ہونا تھا، رسول مکہ میں جا کے بیٹھے. صبح سے لے کے شام تک رسول کی بارگاہ میں، رسول کے دربار میں ان لوگوں کو پیش کیا جاتا رہا. یا رسول اللہ، یہ وہ شخص ہے جو آپ پہ کوڑا پھینکتا تھا. رسول نے فرمایا معاف کیا. یا رسول اللہ، یہ وہ شخص ہے جو آپ کے خلاف بیہودہ اشعار پڑھتا تھا، میں نے معاف کیا. یا رسول اللہ، یہ وہ شخص ہے جس نے آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے تھے، جاؤ ہم نے معاف کیا. یا رسول اللہ، یہ وہ شخص ہے جس نے آپ پر مسجد میں گندگی پھینکی تھی، جاؤ ہم نے معاف کیا. یا رسول اللہ، یہ وہ شخص ہے جو آپ کی نقلیں اتارا کرتا تھا، جاؤ ہم نے معاف کیا. صبح سے لے کے شام تک مکہ میں رسول کی زبان سے ایک ہی لفظ نکل رہا تھا، جاؤ ہم نے تمہیں معاف کیا، جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا. تاریخ انسانیت نے یہ پہلا فاتح دیکھا تھا جو آیا تو فتح کرنے کے لیے تھا، لیکن کردار سے فتح کر رہا تھا، لفظوں سے فتح کر رہا تھا. صبح سے لے کے شام تک دربار رسالت میں ایک ہی لفظ گونجتا رہا، جاؤ ہم نے تمہیں معاف کیا، جاؤ ہم نے تمہیں معاف کیا. رحمت اس دن طواف کیے ہوئی تھی، سب کو معافی کا اعلان ہو رہا تھا، سب کو معاف کیا جا رہا تھا. جب سب کی معافی کی خبر اس وقت کے سب سے بڑے سردار ابو سفیان کے کانوں تک پہنچی کہ وہ تو سب کو معاف کر رہا ہے، اس نے اشعار پڑھنے والوں کو معاف کر دیا، اس نے کوڑا پھینکنے والی کو معاف کر دیا، اس نے پتھر مارنے والوں کو معاف کر دیا. یہ بھی اپنے ذہن میں ارادہ لے کے گیا رسول مجھے بھی معاف کر دے گا. یہ قیدی ہونے کی حیثیت سے رسول کی بارگاہ میں رسول کے سامنے گیا. رسول کے سامنے کون گیا؟ یزید کا دادا معاویہ کا باپ ابو سفیان رسول کی بارگاہ میں رسول کے سامنے آیا. اس کے ذہن میں تھا جس نے صبح سے کہا ہم نے تمہیں معاف کیا، ہم نے تمہیں معاف کیا، ہم نے تمہیں معاف کیا، یہ مجھے بھی کہہ دے گا جب میں نے تجھے معاف کیا. جو ہی رسول کے کان میں یہ بتایا گیا یا رسول اللہ بنی امیہ کا سردار ابو سفیان آیا ہے، رسالت مآب کی نظریں پڑی. اب نظر رحمت کی نہیں تھی، اب نظر جلالت کی تھی. اب رسول کے ماتھے پہ رحمت کی شکن نہیں تھی، رسول کے ذہن پہ، رسول کے اعصاب پہ، رسول کے اعصاب پہ ایک وزن طاری ہوا. رسول نے پاؤں سے لے کے سر تک اسے دیکھا، دیکھنے کے بعد رسول کے لب ہلے. اب مورخ لکھنے والا تھا کہ رسول نے کہہ دیا کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا. اب تاریخ انسانیت دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ سب سے بڑے دشمن کو کیا کہے گا. رسالت مآب نے یہ جملہ نہیں کہا کہ جا میں نے تجھے معاف کیا، شیعہ سنت والی زامن ہے. رسالت مآب نے اپنے چہرے کو پھیرا اور پھیرنے کے بعد کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا. جو قریب بیٹھو یہ متصل رہنا، جا میں نے تجھے آزاد کیا. اب یہ معافی نہیں تھی، یہ آزادی تھی. معاف نہیں کیا، آزاد کیا. جتنی دیر زندہ رہا یہ مکہ کی گلیوں میں کہتا رہا کاش اس دن عبداللہ کا بیٹا مجھے قتل کر دیتا. اس نے یہ بوجھ رکھ دیا میرے سر کے اوپر کہ میں سردار تھا مکہ کا اور مجھے گلیوں میں لوگ کہتے تھے یہ ہے وہ جسے مصطفیٰ نے آزاد کیا ہے. اس نے مجھے آزاد کیوں کیا؟ آزاد کیوں کیا؟ میں پوری تاریخ یوں لمحوں میں بند کرنے لگا ہوں اور فاتح شام پہ آنے لگا. اس نے کیوں کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا؟ جتنی دیر زندہ رہا سر پہ بوجھ رہا. بظاہر مسلمان تو ہو گیا لیکن سازش اسلام کے خلاف کرتا رہا. اس وجہ سے کہ رسول نے کہا تھا جا میں نے تجھے، جا میں نے تجھے، جا میں نے تجھے. اس جملے کو ذہن میں رکھنا، میں اسی میں مجلس ختم کر دوں گا. جا میں نے تجھے آزاد کیا. مرتا ہوا اپنے بیٹے کو کہہ گیا اب یہ مکہ تمہارے رہنے کے قابل نہیں رہا، کیونکہ مکہ میں قبائلی تعصب ہے، ایک دوسرے کے ساتھ حسد ہے. اگر تم میری نسل مکہ میں پروان چڑھی تو لوگ میری نسلوں کو تانا دیا کریں گے. یہ اس کے بیٹے ہیں جسے بنی ہاشم کے ایک نے آزاد کیا تھا. لہٰذا تم بطور قبیلہ عزت نہیں بنا سکو گے، بطور خاندان اپنا وقار قائم نہیں کر سکو گے. اب مکہ چھوڑ دینا، مدینہ میں نہ جانا. مدینہ میں وہ اپنی ریاست قائم کر چکا ہے. کسی اور ملک کا انتخاب کرنا، وہاں جا کے اپنی حکومت بنانا، کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کو اپنے ہاتھ میں لے لینا. اور جب کبھی تمہارے پاس طاقت اقتدار آئے اسی مصطفیٰ کی نسل میں سے کسی ایک کو تم بھی بلانا، یوں دربار میں کھڑا کرنا اور اسے کہنا جا میں نے تجھے آزاد کیا. کیونکہ عربوں میں کینہ بڑا مشہور تھا، بغض بڑا مشہور تھا. یہ دادے کا بدلہ پوتا لے لیا کرتا تھا. یہ نسلوں میں دشمنی نہیں چھوڑتے تھے، ان کی 10 نسلیں دشمنیاں نہیں چھوڑتی تھی. اس نے یہ دشمنی اپنے بیٹے کو گھٹی میں دے دی، وراثت میں دے دی.
میراث میں دے دی. میں ہسٹری بند کرنے لگا ہوں, تاریخ بند کرنے لگا ہوں. اپنے بیٹے سے کہا چھوڑ مکہ, کہیں اور جا کے آباد ہو. بیٹے نے جا کے شام کو آباد کر لیا. یہ شام میں جا کے بیٹھ گیا. بظاہر مسلمان ہو چکے تھے. ادھر مدینے میں تیسرا خلیفہ آیا, اس کا تعلق بھی بنی امیہ سے تھا. اب شام اور دمشق مضبوط ہو چکا تھا, طاقت پکڑ چکا تھا. انہوں نے اپنا اثر رسوخ قائم کر لیا تھا. دمشق اور دمشق شام کے سارے علاقوں کے اوپر یہ قابض آ چکے تھے. اب انہیں پتہ چل گیا ہماری امپائر قائم ہو چکی, ہماری سلطنت قائم ہو چکی ہے. اب اس کا بیٹے نے چاہا کہ میں وہی کام کروں جو میرے باپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ کسی نہ کسی خاندان پیغمبر ذریت مصطفیٰ میں سے کسی ایک کو لا کے کہنا جا میں نے تجھے آزاد کیا, جا میں نے تجھے آزاد کیا, جا میں نے تجھے آزاد کیا. بس اسی ایک فکر کے ساتھ وہ زندہ رہا. اس نے علی کے خلاف سازشیں کی. علی اس کی سازش کو سمجھ گئے. امیر المومنین کوفہ میں آ کے بیٹھ گئے. علی نے بھی مدینہ کو چھوڑ دیا. علی نے کیپٹل مدینہ نہ بنایا. مولا امیر المومنین نے اپنی خلافت کے دور میں اپنا کیپٹل کوفہ بنا لیا. علی کبھی صفین میں لڑے, علی کبھی جمل میں لڑے, علی کبھی نہروان میں لڑے. علی نے اس کی سازش کو کامیاب نہ ہونے دیا. مولا امیر المومنین کے بعد اس نے مولا امیر المومنین کے وفادار دوستوں کو خرید لیا. امام حسن کو تنہا کر دیا. امام حسن نے ایک ایگریمنٹ کیا, ایک معاہدہ کیا. اس معاہدے کے بعد امام حسن نے بظاہر اس کو حکومت دے دی. آج تک مورخ اس غلط فہمی میں ہے حسن نے صلح کر لی تھی, حسن نے صلح کر لی تھی, حسن نے صلح کر لی تھی. جو اٹھتا ہے سوشل میڈیا پہ میری قوم پہ اعتراض کر دیتا ہے امام حسن نے صلح کر لی تھی, امام حسن نے صلح کر لی تھی, امام حسن نے صلح کر لی تھی. جبکہ تاریخیں بھری پڑی ہیں کہ امام حسن نے کون سی صلح کی تھی. ایک معاہدہ کیا تھا, ایک معاہدہ کیا تھا, کچھ شکیں اپنی منوائی تھی. امام حسن نے معاہدہ کرنے کے بعد یہ حکومت دے دی تھی. کہتے نہیں نہیں وہ معاہدہ نہیں تھا, وہ ایگریمنٹ نہیں تھا, وہ تو صلح تھی. اگر امام حسن نے صلح کی تھی پھر اٹھاؤ قرآن. قرآن کیا کہتا ہے؟ جب اللہ نے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے نکالا تھا تو ابلیس نے اللہ کی بارگاہ سے نکلتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا, میں نے تیری عبادت کی ہے. ایسے کرتے ہیں, ایک معاہدہ کر لیتے ہیں, کچھ شرطیں تو منوا لے, کچھ میں منوا لیتا ہوں. وہ ساری شرطیں, وہ سارا ایگریمنٹ, وہ سارا معاہدہ آج بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے. خدا نے ابلیس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لیا. خدا نے ابلیس کا کیا چاہتا ہے اس کا زندگی. خدا نے کہا موت تجھے نہیں دوں گا, جہاں چاہے گا وہاں پہنچ جانا, جہاں چاہے گا تیری طاقت بھی بخش دیتا ہوں, تجھے زندگی بھی بخش دیتا ہوں, تجھے مدت معینہ تک میں تمہیں موت بھی نہیں دوں گا, لیکن تو میرے مخلصین تک نہیں پہنچے گا, تو میرے خالص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکے گا, تو ہدایت کے راستے پہ بیٹھ کے بھی میرے لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکے گا. اس معاہدے کی ایک ایک شرط آج بھی قرآن میں لکھی ہے. آج بھی تراویحوں میں قرآن پڑھنے والے اللہ اور ابلیس کے درمیان ہونے والے معاہدے کو قرآن میں پڑھتے ہیں. میں پوری دنیا میں ذکر حسین کے لیے جاتا ہوں, مجھے آج تک کوئی مسلمان ایسا نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو اللہ اور ابلیس کے درمیان صلح ہو گئی تھی, اللہ اور ابلیس کے درمیان صلح ہو گئی تھی, اللہ اور ابلیس کے درمیان صلح ہو گئی تھی. اللہ ابلیس سے معاہدہ کر لے تو ابلیس کی لعنت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. حسن معاویہ سے معاہدہ کر لے تو اس پہ لعنت میں بھی کوئی فرق نہیں. یہ صلح نہیں تھی, یہ معاہدہ تھا. معاہدے کو صلح کا نام دو گے تو جو رسول نے مکہ کے کفار کے ساتھ صلح حدیبیہ کی تھی اسے کیا کہو گے؟ کیا رسول نے ان کے دین کو مان لیا تھا؟ یہ معاہدہ تھا. اب اس نے پوری کوشش کی کہ امام حسن کو بلائے اور شام میں کھڑا کر کے کہے جا میں نے تجھے آزاد کیا. موضوع کے ساتھ رہیے گا. امام حسن نے اپنی حکمت, اپنی بصیرت نظر امامت کے ساتھ بھانپ لیا. امام حسن علیہ السلام نے حکومت چھوڑ دی. امام حسن جانتے تھے یہ کیا کرنا چاہتا ہے. اس کی زندگی گئی, چلا گیا ابو سفیان کا بیٹا. مرتے مرتے اپنے بیٹے کو کہہ گیا میرا باپ ایک وصیت کر کے گیا تھا, میں نے پوری زندگی کوشش کی, میں نے دمشق میں حکومت کی, میں نے بہت کوشش کی کہ میں خاندان پیغمبر کا کوئی فرد لے کے آؤں, میں لانے میں کامیاب نہ ہو سکا. علی نے میری ہر سازش کو سمجھ لیا, مجھے صفین میں ہرایا, مجھے جمل میں میری سازش کو ناکام بنایا, مجھے نہروان میں علی نے اکیلا کر دیا. اب تو وقت ضائع نہ کرنا, میرے بعد تخت پہ بیٹھتے ہی پہلا کام یہ کرنا خاندان پیغمبر کے فرد سے بیعت مانگنا. اگر وہ بیعت نہ کرے انہیں قید کر لینا, انہیں قید کر کے شام لے آنا. شام لا کے ایک بار اپنے تخت پہ بیٹھ کے کسی ایک کو کھڑا کر کے کہہ دینا جا میں نے تجھے آزاد کیا. جب تو یہ کہہ دے گا ہماری حکومت کا نشہ پورا ہو جائے گا, ہم نے اپنے باپ کی وصیت پہ عمل کر لیا, پھر بنی امیہ قیامت تک سر اٹھا کے جیئیں گے, ہم نے بنی ہاشم سے بدلہ لے لیا. یزید ملعون تخت پہ بیٹھا جس نے حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا, حسین ابن علی نے انکار کیا. 28 رجب کو اپنے انصار, اپنے احباب, اپنے رشتہ دار, اپنی خواتین کے ساتھ حسین ابن علی چلے. حسین مکہ میں پہنچے, اس نے قاتل بھیجے, حسین نے مکہ چھوڑا. حسین عازم سفر ہوئے, حسین نینوا کے جنگل میں آ گئے, حسین غازریہ پہنچ گئے, حسین کربلا پہنچ گئے. کربلا
کربلا میں حسین نے اس کی سازش کو ناکام بنایا. اس نے اپنے لشکر کے سردار عمر ابن سعد سے کہہ دیا تھا تو نے حسین کو قتل کرنا ہے, لیکن حسین کے خاندان میں سے, خاندان پیغمبر میں سے ایک مرد بچانا ہے, ایک مرد زندہ رکھنا ہے جسے تو نے شام لے کے آنا ہے, ورنہ جنہوں نے حسین کا اصغر شہید کر دیا تھا وہ سید الساجدین کو بھی شہید کر سکتے تھے. اس کا حکم تھا ایک زندہ رکھنا ہے, ایک بچا کے لے کے آنا ہے, کسی ایک فرد کو لے کے آنا. سید الساجدین امام محمد باقر یہ کربلا سے نکلے, شام کی طرف انہیں قید کر کے لے کے جایا جا رہا تھا. یہ کربلا سے نکلے, یہ ہوتے ہوئے کوفہ سے, یہ گلیوں اور بازاروں سے نکلتے ہوئے شام کی طرف یہ کارواں چل رہا تھا, شام کی طرف یہ قافلہ چل رہا تھا. جیسے جیسے یہ قافلہ رسالت پیغمبر, یہ قافلہ دین و ہدایت, یہ کاروان توحید شام کی طرف جا رہا تھا. شام میں دمشق سج چکا تھا, گلیاں سج گئی تھی, بازار سج گئے تھے. اس نے منادی کروا دی, جہاں جہاں کوئی سفیر رہتا ہے شام پہنچے. آج ہم وہی 70 سال پرانا بدلہ لینے لگے ہیں. وہ تو میرے دادے کو کہا تھا جا میں نے تجھے آزاد کیا, جا میں نے تجھے آزاد کیا, آج میں وہ بدلہ لینے لگا ہوں. آج اس بدلے کا وقت آ گیا ہے. اس نے مورخ بلا لیے, اس نے عمرہ بلا لیے, اس نے سفیر بلا لیے. شام دمشق کا دربار اس نے بھر دیا. دمشق بھر چکا تھا, بازاروں میں رش تھا, گلیوں میں رش تھا, بازاروں میں تعطیل ہو چکی تھی. آج بنی ہاشم سے بدلہ لیا جائے گا, آج بنی حمیہ وہ 70 سال پرانا بدلہ لیں گے. یہ شام کے بازار تک دربار سب کچھ سج چکا تھا. یہ کاروان توحید شام کے بازار میں ہوتا ہوا علی کی بیٹی کی قیادت میں یزید کے محل کی جانب بڑھ رہا تھا. بی بی کا پہلا قدم دربار میں آیا. دربار میں سید الساجدین کا اور فاتح شام کا پہنچنا تھا. یزید تخت پہ بیٹھا, اس نے اپنے سر پہ اپنے باپ والا تاج رکھا, اس نے سونے کی زنجیریں پہنی. اس نے کہا آج بنی امیہ اپنا وقار دنیا کو بتائیں گے, ہم بنی ہاشم سے بدلہ لیں گے. آج وہ پرانی اور درینہ دشمنی کے بدلے کا دن آ گیا ہے. یہ تخت پہ بیٹھا دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور مورخین ہاتھوں میں کاغذ قلم لے کے لکھنے کے لیے تیار بیٹھے تھے کہ یزید نے وہ بدلہ لے لیا. سید الساجدین ہاتھوں میں زنجیریں پہن کے اس کے تخت کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے. اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ وہ لفظ کہوں جو 70 سال پہلے مکہ میں کہا گیا تھا, جب میں نے تجھے آزاد کیا. جملہ اس کے دل سے نکل کے اس کی زبان کی نوک میں بھی آیا, ابھی اس کے منہ اور لب کھلے نہ تھے. یہ سجاد کے کاندھے پہ ایک مستور کا ہاتھ آیا. علی کی بیٹی نے سجاد کو پیچھے ہٹایا اور یزید کو دیکھا, یبنا تلکا, وہ ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے. اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے. آپ یہ نہ سمجھیں گے غلام تو اہل بیت کی غلامی تو آزاد ہوتی ہے تو انہیں اہل بیت غلام کہہ رہے, نہیں, تلکا کا لفظ آیا ہے. قبلہ تشریف فرما ہے طلاق وہ آزادی ہے جس کے بعد واپسی نہیں ہوتی. ہاں, جہاں آزاد کے لیے بہت سے غلام کو آزاد کیا جائے, حر بھی آزاد کردہ غلام کو کہتے ہیں, لیکن یہ وہ غلام ہوتا ہے جو آزاد ہو جائے اور پھر واپس نہ لیا جائے. بی بی نے کہا اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے. اب اس نے دربار اپنا بھرا تھا اور مورخ نے لکھ دیا کہ ایک بی بی نے دربار میں کھڑے ہو کے حاکم وقت کو کہا ہمارے غلام کے بیٹے. مورخین اپنے بلائے تھے, تاریخ زینب کی لکھی جا رہی, کاغذ قلم اس کا خریدا ہوا تھا اور شجاعت سیدہ کی لکھی جا رہی تھی. اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے, جنہوں نے مکہ دیکھا ہی نہیں تھا, جنہوں نے مدینہ دیکھا ہی نہیں تھا, جو لوگ بہت بعد میں مسلمان ہوئے اور دمشق کو مرکز اسلامی سمجھتے تھے, انہی کی عادت و اطوار کو دین سمجھتے تھے, ان کے لیے یہ بات بڑی نہیں تھی. انہوں نے سر اٹھایا, سر اٹھا کے ہم نے تو تیری بیعت کی, ہم نے تو تیرے باپ کی بھی بیعت کی, ہمیں آج پتا چلا تم لوگ غلام کی اولاد ہو, فاتح شام کیوں بنی, تم غلام زادے ہو. تم تو کہتے تھے کہ تم تو مکہ میں سردار تھے, تم تو مکہ میں راج کرتے تھے, تو یہ بی بی کیا ہے, یہ کیا کہہ رہی ہے؟ غلام کے بیٹے. دربار بھر گیا, آوازیں آنی شروع ہوئی, یہ تو غلام کا بیٹا ہے, یہ تو غلام کا بیٹا ہے. یہ تو عرب تانا سمجھتے تھے کسی پسرے غلام کا, کسی چھوٹے خاندان کے بندے کی بیعت کر لی جائے. انہوں نے کہا ہم نے کیا کیا, کس کی بیعت کر لی؟ یہ خاتون کہہ رہی ہے یہ غلام کا بیٹا ہے. دربار میں شور مچا, کون ہے یہ, کون ہے یہ, کون ہے یہ؟ اب شہزادی کڑیوں میں بولی, بی بی کہا یزید تعارف تو کروائے گا یا میں کرواؤں؟ تو بتائے گا تو کون ہے یا میں بتاؤں کہ میں کون ہوں؟ یہ کہہ کے بی بی نے خطبہ شروع کیا. ابھی شہزادی اللہ کی حمد بیان کر رہی تھی, یا یزید نے اپنے کرائے کے خطیبوں کو کھڑا کیا. کہنے لگا کس بات کی تنخواہیں لیتے ہو؟ وہ دیکھو, وہ حسین کی بہن, میری ساری
सल्तनत का शराजा बिखेर रही है, उठो मेरे हक में तकरीर करो। इसके किराए के खतीब उठे, उसका सुनो दमिश्क वालों, इस बीबी ने क्या कहा, गुलाम का बेटा हम तुम्हें बताते हैं। हां बनी उमैया मक्का में रहते थे, हां बनी हाशिम भी मक्का में रहते थे। बनी हाशिम में अल्लाह ने नबुव्वत उतारी थी, बनी उमैया ने उस नबुव्वत को तस्लीम किया और उस नबी का कलमा पढ़ा। बनी उमैया सरदार होने के बावजूद बनी हाशिम के उस फर्द को नबी समझते थे, क्योंकि अल्लाह ने उसे नबुव्वत दे दी। जिसे अल्लाह दे उसे मान लेना चाहिए। तो जब अल्लाह ने इनके घर में नबुव्वत उतारी तो इसके दादा ने इसके नाना का कलमा पढ़ा, और आज उसी अल्लाह ने हुकूमत इसको दे दी, तो ये क्यों तस्लीम नहीं कर रहे? इन्हें चाहिए ये इख्तियारात यजीद को तस्लीम करें, हाकम के इख्तियारात को तस्लीम करें। ये जुमला नहीं था, ये साजिश थी। अगर इस साजिश का जवाब ना होता आज मौरख लिख देता कि हां ये दलील है कि अल्लाह ने जब उन्हें ताकत इख्तियार दिया, इख्तियार दिया, तो इन्होंने माना। जब अल्लाह ने वही इख्तियार इन्हें दिया तो ये क्यों नहीं मान रहे? बार बार दरबार से एक आवाज आ रही थी, अल्लाह ने इख्तियार दिया है, अल्लाह ने इख्तियार दिया है, अल्लाह ने इख्तियार दिया है। अब ये दुश्मन का दरबार था। शहजादी को मुनाजरे के लिए नहीं बुलाया गया था, शहजादी को इल्म सीखने के लिए नहीं बुलाया गया था, शहजादी को रस्सियों में खड़ा किया हुआ था। अब बीबी के लिए बसाते इल्म होती तो अली की बेटी फिर बताती कि हम कौन हैं। अब बीबी ने इस साजिश को नाकाम बनाना था। मैं फातिह शाम पढ़ो नौजवानों, बीबी ने इस साजिश को नाकाम बनाना था। क्या आवाज आ रही थी सामने से? इसके इख्तियार को नहीं माना, इसके इख्तियार को नहीं माना, इसके इख्तियार को नहीं माना। इख्तियार 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 इख्तियार, इतना ये लफ्ज गूंज रहा था। यह शहजादी बोली, सुन यजीद, तू कहता है हमने तेरे इख्तियार को नहीं माना, मैं तुमसे कोई बात करना चाहती हूं, लेकिन मैं क्या करूं? मैं तुम तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा पा रही, इसलिए कि तेरे दरबार में ये रोशनदान है, इनसे तेज हवा आ रही है, थोड़ी देर के लिए ये हवा रोक। जिन्हें मजलिस सुनने का ढंग आता है वो बोलना, जो बीबी से कुछ लेने के लिए आए, कुछ आज की शब मांगने के लिए आए, इस हवा को रोक, मैं तुमसे कोई बात करूं। यजीद ने क्या कहा? कह के लगा के आवाज दी, यजीद हाकिम वक्त, बिनती अली कह रही है कि हवा को रोक। कहकों की आवाज गूंजी, हवा को कौन रोक सकता है? मैंने कहा अच्छा यजीद, फिर तेरे दरबार में घोड़ों पे सिपाही बैठे हैं और घोड़े अपने सुम उठा उठा के जमीन पे मार रहे हैं, उन घोड़ों के सुमों का शोर आ रहा है, थोड़ी देर के लिए घोड़ों के सुम रोक। फिर कहके की आवाज आई, ये कौन रोक सकता है? तेरे दरबार में ऊंट खड़े हैं और ऊंट अपनी गर्दनों को हिला रहे हैं, उनकी गर्दनों में घंटियों का शोर है, ये शोर रोक। जो जवान बैठे हो कलेजे पे हाथ रखना, मैं फातिह शाम की इज्जत का जुमला पढ़ने लगा हूं। इतना जुमला कहना था। यजीद ने कहा क्या कह रही है अली की बेटी, क्या कह रही है हुसैन की मां? कभी कहती है कि तू हवा रोक, कभी कहती है सुम रोक, कभी कहती है ऊंटों के गर्दनों की घंटियां रोक। ये सब कुछ कौन रोक सकता है? इंसान तो ये काम नहीं कर सकता, इंसान तो इन चीजों पर कादर ही नहीं है। कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? ये हमारे इख्तियार में नहीं, ये हमारे इख्तियार, ये हमारे इख्तियार में, ये हमारे इख्तियार में। इतना जुमला कहना था, अली की बेटी ने कड़ियों से हाथों को उठाया, बीबी की बात उसको खामोश हो जाओ। इतना कहना था, जो हवा आई थी वो वहीं पर रुक गई। जिस घोड़े ने सुम उठाया था नीचे नहीं रखा, जिस ऊंट की गर्दन मुड़ी थी वापस नहीं आई, जिस घोड़े के नथने से सांस गया था वापस नहीं आया, जिसकी दिल की धड़कन चली थी वो वहीं पर रुक गई, जिसकी उंगली उठी थी वहीं पर रुक गई, जिसकी आंख खुली थी वो बंद ना हो सकी, जिसका मुंह खुला था वो बंद ना हो सका। जब पूरे दरबार में हर कोई पत्थर का मुजस्समा बन गया, हर कोई ऐसे हो गया कि कोई भी हरकत नहीं कर सकता था, शहजादी यजीद के तख्त के सामने गई। बीबी ने ठोकर मार के, अब बता इख्तियार तेरे पास है या हमारे? इस इख्तियार के मालिक तू है या हम है? कहां है तेरा इख्तियार? क्या इनसे कि तेरा इख्तियार माने। इतना कहना था, या इसने मुअज्जम से कहा अजान दे। कोई जवाब नहीं है मेरे पास अली की बेटी के लफ्जों का। तू अजान देगा, ये अजान के एहतराम में खामोश हो जाएगी। 5 लोग इकट्ठे खड़े हुए, उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर। शहजादी ने कहा जल्ला जलालहु रब्बी, अल्लाह ही वो रब है जिसके लिए मैं यहां खड़ी हूं। अशहदु अन ला इलाहा, फरमाया उसी की गवाही देने के लिए तो मैं आई हूं। जो ही मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल,
बीबी फिर दरबार से बोली, बीबी ने कहा यजीद अब बता, जीता तू है या हम है? अगर तुझ में ताकत है तो अजान से मेरे नाने का नाम निकाल, अपने दादे का नाम ले। इख्तियार कल भी हमारे पास था, इख्तियार आज भी हमारे पास। यहां पर बीबी ने एक जुमला कहा, बीबी ने फरमाया ये जो रस्सियां तूने हमें पहनाई, तू क्या समझता है हम तेरे कहती हैं? हम मशीयत परवरदिगार के कहती हैं। अगर हमने उससे ये अहद न किया होता तो तेरी क्या मजाल थी, तो हुसैन की गर्दन को काट लेता। ये तूने सरे हुसैन को तन से जुदा नहीं किया, ये वादा हुसैन का अपने अल्लाह से था। मेरा हुसैन जीत गया है, तू हार गया है। इस अंदाज में बोली अली की बेटी, जो सरे हुसैन नेज़े से आंखें खोल के कह रहा था मरहबा ज़ैनब, मरहबा ज़ैनब। ज़ैनब खुतबा बाबा ने भी दिया था, खुतबा मां ने भी दिया था। अली की बेटी तेरे खुतबे के क्या कहने। आज उसकी शहादत है, जो उम्मुल मुसाइब है, जिसकी पूरी जिंदगी में सिर्फ मुसाइब ही मुसाइब है। मोहम्मद शाह जी किबला मौलाना हजरत अल्लामा वकील साहब, मैं एक लफ्ज कहा करता हूं, ये बीबी मदीने से चली थी तो बतूल थी, मक्का में आई तो जानशीन रसूल बनी, करबला में 8 दिन हसन बनी, शाम गरीबा की एक रात अब्बास बनी, 11 मुहर्रम को फिर अली बनी। ये करबला से कूफा गई, कूफा से शाम आई, 72 बाजारों में लेके जाया गया, 144 गलियों में रोका गया, इसे 288 मोड़ों पे मारा गया, 9 बार ये नंगे सर शराबी के दरबार में पेश हुई। ये शाम से रिहा होके फिर मदीने गई, मदीने से फिर शाम आई, 6666 मील नंगे सर सफर करके 15 रजब को शाम की पहाड़ियों में आके कहती मेरे अल्लाह अब ज़ैनब थक गई, मेरे अल्लाह तेरा दीन बच गया, मुझे मां कहने वाला कोई नहीं बचा। मैं और सैयदादा मोहम्मद शाह हम आपके मेहमान ज़ाकरीन हैं। मैं मिंबर से कह रहा हूं, जितने मजलिस में सैयदजादे बैठे हो ना, उन पे वाजिब है कि आज ऊंची आवाज पे रोना, क्योंकि शहजादी का सादात पे बड़ा एहसान है। आज भी पूरी दुनिया में जाके देखो, कोई कहता मैं हसनी सैयद हूं, कोई कहता मैं हुसैनी सैयद हूं, कोई कहता मैं मूसवी सैयद हूं, कोई कहता मैं रजवी सैयद हूं, कोई कहता मैं नकवी सैयद हूं, कोई नहीं कहता मैं ज़ैनबी सैयद हूं, कोई नहीं कहता मैं ज़ैनब का बेटा हूं। करबला में अली की बेटी ने सिर्फ अपने 2 बेटे कत्ल नहीं करवाए, नस्ल शहीद करवाए, नस्ल दे दी दीन को, नस्ल दे दी दीन को। मुश्किल से मुश्किल दुआ मांगो, मुश्किल से मुश्किल दुआ मांगो। मैं फातिह शाम का तज़किरा पढ़ने लगा हूं। अल्लाह मेरे भाइयों की मेहनत कबूल करे, अल्लाह मेरे भाई आरफ को, मीसम को, इस सारे लोगों को, जितने जितने बैठे हो, मैं मिंबर से दुआ दे के जा रहा हूं, मुस्तफा की बेटी है, तुम्हें किसी का मोहताज ना करे। इन रोती हुई आंखों का वास्ता मेरे मौला, शाम में बीबी के हरम की अजान सलामत रखना, बीबी के हरम की अज़ादारी को सलामत रखना। शामियों ने फिर घेर लिया है रोजा ज़ैनब का, मां भी कैद है, बेटी भी कैद है, मां की कब्र पे भी दुर्रे लेके खड़े हैं, बेटी की कब्र पे भी फौजें आ गई है। न दुश्मनी मां से छोड़ी गई, न बेटी से छोड़ी गई। जब मेरी शहजादी दुनिया में आई है ना, मेरे मौला अली ने हसन और हुसैन जैसे बेटों के होते हुए अल्लाह से बेटी मांगी। जब मौला अली के घर में शहजादी आई है ना, तो मौला मस्जिद में थे, मस्जिद में इतला मिली, या अली अल्लाह ने आपको बेटी दी। मौला अली ने सजदे में सर रखा, सर रख के अली ने कुरान की आयत की तिलावत की, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीन। अली ने परवरदिगार का शुक्र किया। अली घर आए, जब अली घर आए, ज़हरा गोद में ज़ैनब को लेके बैठी थी,
सैयदा ज़हरा रो रही थी, अली की आवाज़ आई, फातिमा अल्लाह ने रहमत दी है, रो क्यों रही है? फरमाया अली जब से बेटी दुनिया में आई है इसने आंखें नहीं खोली, इसकी आंखें बंद हैं। मौला अमीर अल मोमिनीन ने अपने हाथों को बढ़ाया, हाथों को बढ़ा के पहली बार अली ने बेटी को हाथों पे लिया। अब मैं जुमला छुपा के पढ़ूंगा, जो मातम कर सके कर देना। अली ने एक दिन की ज़ैनब की कलाइयों को चूमा, अली ने बेटी की कलाइयों को चूमा। चूमने के बाद अली की आवाज़ आई, ज़ैनब आंखें खोल, देख बाबा मिलने के लिए आया है। अली की बेटी की आंखें बंद रही हैं, हसन की नजर पड़ी। मौला हसन की आवाज आई, बाबा क्यों रो रहे हो? फरमाया बहन दुनिया में आई, आंखें नहीं खोल रही। मौला हसन ने ज़ैनब को हाथों में लिया, सीने से लगा के कहा, ज़ैनब आंखें खोल, मैं तेरा भाई हसन हूं। अली की बेटी की आंखें ना खुली। या करबला का गरीब हुसैन आ गया। मौला हुसैन की आवाज आई, आज मेरे घर में रोने की आवाजें क्यों आ रही हैं? बीबी ज़हरा की आवाज आई, हुसैन अल्लाह ने बहन दी है, मेरे कहने पे आंखें नहीं खोल रही, बाबा के कहने पे नहीं खोली, हसन के कहने पे नहीं खोली। हुसैन की आवाज आई, लाओ मेरी ज़ैनब को मेरे हाथों पे दो। ज़ैनब हुसैन के हाथों पे आई। हुसैन ने जैसे कारी कुरान सीने से लगाता है वैसे बहन को सीने से लगाया। हुसैन जमीन पे बैठ गए, रो के कहते, तो आपको क्या पता गरीबों से बात कैसे करते हैं? रो के हुसैन की आवाज आई, ज़ैनब आंखें खोल, मुझे हुसैन कहते। हौसले के साथ जुमले सुनते आना। ज़ैनब आंखें खोल, मुझे हुसैन कहते। अली की बेटी ने बंद आंखों को खोला, अहले बैत के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। हुसैन के कहने पे ज़ैनब ने आंखें खोल दी। हुसैन के कहने पे ज़ैनब ने आंखें खोल दी। ये कर्ज हुसैन पे आ गया। जब ज़ैनब बड़ी हो गई, हुसैन कहते, ज़ैनब तूने मेरे कहने पे आंखें खोली थी। रो के कहती, हुसैन मैंने कर्जा दिया है, मैं वापस लूंगी। हुसैन मैंने बचपन में तेरे कहने पे आंखें खोली थी। हुसैन एक वक्त मैं कहूं तो आप आंखें खोल लेना। सारी जिंदगी मौला हुसैन कर्जा सर पे लेके रहे। अल्लाह जाने ज़ैनब कब कहे करबला आ गई, कर्जा वापस ना लिया। हुसैन का सर तन से जुदा हो गया, बीबी ने कर्जा वापस ना लिया, सरे हुसैन ऐसे पे आ गया। अली की बेटी ने कर्ज वापस ना लिया। इधर शाम के बाजार में ज़ैनब का पहला कदम आया, उधर पत्थरों की बारिश हुई। हुसैन ने अपनी आंखें बंद करना शुरू की। ज़ैनब की आवाज आई, आंखें खोल, आंखें खोल, मैंने 70 कदम पे आपकी ज़रबें देखी है। आंखें खोल, बहन को बाजार में चलता दे। अजरो कमल, अजरो कमल। ए हुसैन इब्ने अली, मैंने 70 कदम पे आपकी ज़रबें देखी हैं। ए भैया हुसैन आंखें खोलिए, बहन को बाजार में चलता हुआ देखिए, बहन का खुतबा सुनिए। मैं मिंबर पे हूं, मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं मिंबर से बाजार शाम न पढ़ूं। मैं खुद मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़ादार हूं, मेहमान हूं तुम्हारा। मैं मिंबर पे हाथ बांध के कसम खा के कहता हूं, जो किताबों में बाजार लिखा है ना, उसका 10वां हिस्सा भी तुम्हें नहीं सुनाया गया। हम सिर्फ इतना ज़ाकिरीन पढ़ते हैं कि पत्थरों की बारिश हुई और आप रो रो के घरों को चले जाते हैं। चले किबला तशरीफ फरमाया, मैं मिंबर पे कुरान जामर बना के तुम्हारे रोने के लिए जुमला कहने लगा हूं। सिर्फ पत्थरों की बारिश नहीं हुई, शाम की कमीनी औरतों ने कपड़ों को आग लगा लगा के अली की बेटियों पे फेंकी है। जिसके पास गर्म पानी था उसने गर्म पानी फेंक दिया, जिसके पास पत्थर था उसने पत्थर फेंक दिया। मौला सजाद कहते, जब बाजार शाम अबूर किया, दीवार के साथ खड़ी हुई अली की बहू बेटियां, मैं पहचान ही नहीं सका इनमें अकबर की मां कौन है, इनमें असगर की मां कौन। कैसे गुजरी बाजार से नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता। बस मैं यहां पर एक ही जुमला कहा करता हूं, गुजरी नहीं गुजारी गई। बाजार में आई नहीं लाई गई, ऊंटों से उतरी नहीं गिराई गई, ऊंटों से उतरी नहीं सवारियों से गिराई गई। बस
जितना बर्दाश्त कर सकोगे उतना पढ़ देता हूं। अली की बेटी ने बाजार शाम का कुछ रास्ता ऐसे अबूर किया था जैसे अकबर की लाश पे हुसैन आए थे। तू नहीं रो सका, तेरा मुकद्दर है। मैं पढ़ गया जुमला मुसाहिब। आप अज़ादार हैं, मातमी है, नूहा खान है, आप करबला जाते हैं, शाम जाते हैं। जितनी दफा शाम जाओ वहां के लोगों से पूछो बाजार शाम, कोई कहता इस गली से गुजरी, कोई कहता अली की बेटी सूके हमीदिया से गुजरी, कोई कहता नहीं बाजार दमिश्क से गुजारा गया। शाम की कोई गली ऐसी गली ही नहीं थी जहां से अली की बेटियों को नहीं गुजारा। हर बाजार से गुजरी हैं अली की बेटियां। सिर्फ एक मरकजी बाजार से नहीं, शाम की तंग और तारीक गलियों से गुजारा गया। मेरे जहन में ज़माना-ए तालिब इल्मी से लेके ज़माना-ए मिंबर तक ये जुमला ना आ सका जब तक मेरे पास तहकीक नहीं थी। मैं मिंबर पे नहीं पढ़ता था। मेरे जहन में हमेशा सवाल आता था कि दरबार को एक बाजार जाता है, ये फिर ये बीबी को गलियों में क्यों लेके गए थे? ये बीबी शाम की गलियों में क्यों गई? इस बीबी को शाम के चौकों पे क्यों गुजारा गया? मैंने फाज़िले दमिश्क इस आलम दीन से जिनकी जिंदगी के 40 साल शाम में गुजरे थे, मैंने उनसे सवाल किया था, किबला क्या जब शाम में जाते हैं तो कहते हैं तंगो तारीक गलियों से गुजारा गया, चौकों और चौराहों से गुजारा गया? मुझे बता सकते हैं कि बीबी का बाजार में जाने वाला रास्ता कौन सा था? उस आलम दीन ने अपने सर से स्याह अमामा उतारा, रो के कहने लगे शाम की वो गली गली ही नहीं थी जहां से अली की बेटी को नहीं गुजारा गया। मैंने कहा दरबार को रास्ता एक जाता था, ये बीबी को हर गली से क्यों गुजारा गया? उन्होंने कहा ये रवायत सुन लेना, फिर जहां हो सके मेरी तस्दीक से पढ़ लेना। यजीद ने शाम की कमीनी औरतों से कहा था कि तुमने बाजार दमिश्क में खड़े होके अली की बेटियों का इस्तकबाल करना है। वो शाम की बद किरदार औरतों को शाम के बाजार में बुलाया गया था। ये औरतें बाजार में आई, बाजार का रश इतना ज्यादा था, ये अपने घरों में वापस गई। इन्होंने यजीद के महल में इतला दी, हम गई थी बाजार में, लेकिन बाजार का माहौल हमारे खड़े होने के लायक नहीं था, हम अपने घरों में वापस आ गई हैं, हम अपनी छतों में बैठती हैं, तो अली की बेटियों को हमारी गलियों से गुजार। शाम की बद किरदार औरतें अपने मकानों की छतों पे चली गई, और जिसकी मां का जनाजा आधी रात को उठा था वो कभी इस बाजार कभी उस बाजार रो रो के कहती रही अब्बास अब्बास। आखिरी 2 मिनट पढ़ने लगा, आखिरी 2 मिनट। मैं कौन सा कत्ल पढ़ूं अली की बेटी का? मैं कौन सी शहादत पढ़ूं? जो शामे गरीबा चादर छिनी वो पढ़ूं? बस मैं बीबी का एक नोहा पढ़ के मिंबर छोड़ने लगा हूं। जब आ गई थी ना बीबी वापस, बीबी जब शाम से कैदों की रिहाई के बाद वापस आई थी, कैद की रिहाई के बाद बीबी सीधी गई थी कब्र रसूल पे। कब्र रसूल पे जाके बीबी ने एक नोहा पढ़ा था, जो नोहा मुसाहिब की किताबों में लिखा है। अभी मेरे बाद मास्टर मोहम्मद शाह सब नोहा पढ़ेंगे, ये किसी शायर का या इनका लिखा हुआ होगा, ये पढ़ेंगे। मैं वो नोहे की 4 सतरें पढ़ूं जो अली की बेटी ने पढ़ा है, जिसकी आज शहादत मनाने है उसने पढ़ा है। बीबी ने काफले को छोड़ा, अकेली रोजा रसूल पे गई। शहजादी ने रोजा रसूल के दरवाजे पे हाथ रखा। बीबी ने नोहे की पहली सतर पढ़ी। जिसने बाजार में रोते हुए घर बिस्तर तक रोना है वो बीबी के नोहे का पहला जुमला सुने। बीबी ने कब्र रसूल पे जाकर नाना नाना, कब्र से निकल के पहचानिए मैं वही ज़ैनब हूं। बीबी ने दूसरी सतर पढ़ी, नाना आपकी अजान बच गई, मेरा मुअज्जिन मारा गया। बीबी ने तीसरी सतर पढ़ी, बीबी रो कहती नाना आपकी नमाज बच गई, मेरा नमाजी मारा गया। चौथी सतर पढ़ने से पहले अली की बेटी ने एक गठड़ी खोली, उसमें से एक तीरों वाला कुर्ता निकाला जिसके ऊपर तीरों के सुराख थे और तलवारों के कट थे। बीबी ने वो कुर्ता कब्र रसूल पे डाला, रो के दी नाना उठ के पहचानिए ये उसी हुसैन का लिबास है जो आपके कांधों पे बैठा करता था। कब्र रसूल पे जलजला आ गया, आवाज आई ज़ैनब हुसैन का लिबास उठा ले, हुसैन का कुर्ता उठा ले। बीबी रो के कहती नाना आपसे बेटे का लिबास बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं रात को आऊंगी
آپ کی قبر کا چراغ بجھاؤں گی، میں آپ کو اپنا لباس دکھاؤں تو پھر مجھے بتائیے گا امت نے اتنا آپ کے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا آپ کی بیٹیوں کو مارا۔ اجرکم اللہ، اجرکم من اللہ۔ نانا نانا نانا، امت نے اتنا آپ کے بیٹوں کو نہیں مارا۔ 30 سیکنڈ کا جملہ رہے گا، 30 سیکنڈ کا۔ نانا نانا نانا، میں تیری بیٹی، نانا میں آپ کو درد سنانے آئی ہوں۔ قبر رسول سے آواز آئی، عالیہ مجھے اپنے درد نہ سنانا۔ درد کا قرآن زینب اٹھی، سامنے بھائی حسن کی قبر نظر آئی۔ جس کے گھر میں بہنیں بیٹھی ہیں، میں ممبر پہ دعا دے رہا ہوں، اللہ تیری بہنوں کے نصیب اچھے کرے، اللہ آپ کی بیٹیوں کے نصیب اچھے رکھے، اللہ ہر بھائی کا بہن والا مان سلامت رکھے۔ بی بی بھائی کی قبر پہ گئی، جا کہتی حسن بھیا، حسن میں تجھے اپنے درد سناؤں؟ قبر حسن سے آواز آئی، نہ عالیہ، عالیہ مجھے اپنے درد نہ سنانا۔ سامنے ماں کی قبر پہ نظر پڑی۔ جس کے گھر میں بہن اور بیٹی ہے وہ یہ جملہ سمجھ آئے گا، یہ آخری جملہ ہے آج کی مجلس کا۔ جب پہنچی بی بی نے ماں کی قبر پہ، آپ کے گھروں میں، میرے گھر میں بہن بیٹیاں ہیں، بہن اپنے گھر میں بیاہی جائے نا جی، اپنے والدین کے گھر آئے، باپ بیٹی سے پوچھے تجھے تیرے گھر میں کوئی تکلیف؟ شریف بیٹی باپ کو تکلیف نہیں بتائیں گی۔ بھائی علیحدہ کمرے میں جا کے پوچھے مجھے بتا دے تجھے تیرے گھر میں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ بہنیں بھائیوں کو بھی تکلیف نہیں بتاتی، کہتی نہیں میں بڑی خوش ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ جانے یہ ماں اور بیٹی کا کیسا رشتہ ہے۔ جب بیٹی ماں کے گلے لگتی ہے نا، پھر پھوٹ پھوٹ کے روتی ہے۔ ماں کہتی ہے مجھ سے چھپا نہ، مجھ سے نہ چھپا، مجھے بتا کیا تکلیف ہے تمہیں۔ بیٹی کہتی ہے ماں بابا نے پوچھا میں نے نہیں بتایا، بھیا نے پوچھا میں نے نہیں بتایا، لیکن اماں مجھے میرے گھر میں یہ بھی تکلیف ہے، اماں مجھے میرے گھر میں یہ بھی تکلیف ہے۔ بیٹیاں ماؤں کو درد بتاتی ہیں۔ میں نے جملہ پڑھ لیا، اگلا جملہ میں تمہاری بہنوں بیٹیوں کے نیک نصیب کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ بی بی زینب نانا کی قبر پہ گئی، بی بی چپ رہی، حسن کی قبر پہ گئی چپ رہی۔ جب سامنے ماں کی قبر پہ نظر پڑی، بی بی نے ماں کی قبر کو گلے سے لگایا، رو کے کہتی اٹھ اماں میں آپ کو اپنے درد سناؤں۔ قبر زہرا سے آواز آئی، ہاں زینب بیٹا مجھے درد سنائیے۔ رو کے کہتی اماں آپ کو یاد ہے میں 28 رجب کو آپ کی قبر پہ آئی تھی، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میرا کچھ بچے نہ بچے میں آپ کی نسل بچا کے آؤں گی۔ ہاں زینب مجھے وعدہ یاد ہے۔ رو کہہ دی اماں دیکھیے وہ آپ کا سجاد بھی لے آئی ہو، وہ آپ کا باکر بھی لے آئی ہو۔ یہ کہہ کے زینب قبر زہرا سے اٹھی، اپنے دامن کو جھاڑ کے کہتی ہے نہ میرا اون آیا ہے نہ میرا محمد آیا ہے، میرے بیٹے کربلا میں رہ گئے، میں آپ کا سجاد بھی لے آئی، آپ کا باکر بھی لے آئی۔ قبر زہرا سے آواز آئی زینب امامت تیری ممنون ہے۔ رو کے آواز آئی اماں مجھ سے پوچھئے تو صحیح تیرے بیٹے بچانے کے لیے مجھے کرنا کیا پڑا؟ آواز آئی زینب کیا کیا؟ آواز آئی شام غریباں جب 300 قاتل ہاتھوں میں نیزے لے کے تیرے سجاد کو قتل کرنے کے لیے خیمے میں آیا، اماں میں نے سجاد کو پشت پہ اٹھایا، اماں قاتلوں نے مجھے گھیر لیا، اماں کوئی دائیں سے نیزہ مارتا میں اپنا دایاں پہلو آگے کر دیتی، کوئی بائیں سے نیزہ مارتا میں بایاں پہلو آگے کر دیتی، کوئی سامنے سے نیزہ مارتا میں اپنا سر آگے کر دیتی۔ اماں میرا سر زخمی ہو گیا، اماں میرے پہلو زخمی ہو گئے، اماں تیرا سجاد بچ گیا، اماں نانا کا دین بچ گیا، اماں بابا کی ولایت بچ گئی، اماں تیری زینب ہو